پاکستان پہ انٹرنیشنلی بلیم کرتا رہا، چاہے فیٹف کی صورت میں، چاہے وہ ٹیرر فنڈنگ کی صورت میں جتنی جھوٹے ڈرامے کیے، پھر خود ہی ایکسپوز ہوا ڈس انفو لیبس کے تھرو، پھر RSS اور HSS کا ٹرانس نیشنل دنیا کے اندر ٹیرر نیٹ ورک، اور پاکستان تو کب سے کہہ رہا تھا کہ جو یہ پراکسیز کریں، اور آکوپائڈ کشمیر میں دنیا کا آئی تھنک سب سے بڑا ایک جینوسائڈ ہو رہا ہے، ایک لا فیئر کے بعد، ایک پریزیڈینشیل آرڈر کے بعد، پھر ان کے پارلیمنٹ سے پاس ہونا. تو بہت سے سوالات جو ہیں ہماری طرف سے بھی جو ہندوستان کی سرکار کو جو ہے وہ پوچھنے جو ہے اس کا وقت آ گیا کہ ان کو جو ہے اکاؤنٹیبل کیا جائے، اور یہ کبھی بھی ڈائلاگ کی طرف نہیں آئیں گے جب تک کہ انٹرنیشنل یا تھرڈ پارٹی انٹرونشن نہیں ہوگی، خاص طور پہ پرماننٹ 5 ممالک کی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جس وقت آفر دی ہے ایک سیز فائر کی، تو وہ تبھی جو ہے کامیاب ہو سکتی ہے جب اس کے اندر جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں، جو کشمیری ریپرزینٹیٹیوز ہیں، جمہوریت کی لیڈرشپ ہے، ان کو ریلیز کیا جائے، ان کو آن بورڈ کیا جائے. تو ایک سوال یہ ہے کہ پہلگام جو 2025 کے اندر جو یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، جو فالس فلیگ آپریشن ہوا، اس سے قبل جو ہے وہ انٹیلیجنس رپورٹس جو تھیں، الرٹس جو تھے، ان کو کیوں ہندوستان نے نظر انداز کیا؟ ایسے حملے اکثر انتخابات سے پہلے ہی کیوں ہوتے ہیں، اور ان کا سیاسی فائدہ حکمران جماعت کو ہی کیوں ہوتا ہے وہاں پہ ہندوستان میں؟ اور تحقیقات شروع ہونے سے پہلے ہی حملے کا جو الزام ہے وہ کشمیر کی تحریک پہ ڈال دیا جاتا ہے، یا پاکستان پر، یا کسی بھی بیرونی عناصر پہ خاص طور پہ ڈالا جاتا ہے. تو 2001 کا بھی ہم نے دیکھا، پارلیمنٹ کے حملے کے بعد جو ملزمان کو مکمل عدالتی عمل کے بغیر فوری طور پر جو ہے وہ سزائیں سنا دی گئیں، جس کے اندر بہت ہی ایک بلیک جسٹس جس کو کہتے ہیں، افضل گرو کو شہید کیا گیا جب کوئی شواہد نہیں ملے. ان کی سپریم کورٹ نے کہا کہ جسٹ کہ ان کو انڈین پبلک کی کانشنس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو ہمیں وی مسٹ ہینگ ہم. اور آج جب ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں 13 جولائی کے، جو 22 جو شہداء تھے، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے سینٹرل جیل سری نگر کے باہر اپنے حق اور سچ اور ایمان اور اپنی آئیڈینٹی کے لیے اور کشمیری ہونے کے لیے، اور جو انہوں نے امر کر دی تحریک آزادی کے لیے، جو انہوں نے ایک اتنی بڑی ایک سیکریفائز دی. میں خود وہاں پہ سینٹرل جیل سری نگر، جب میں وہاں پہ اتفاق ہوا میرے جانے کا اپنی بیٹی کے ساتھ، جب یاسین صاحب کو وہاں پہ جیل میں بند کیا ہوتا، تو وہی جو واقعہ تھا وہ میرے سامنے جو ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا کہ یہ وہی دروازہ ہے، وہی گیٹ ہے جس کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا، جہاں سے اس تحریک کو ایک نئی جو ہے جلا بخشی گئی. تو سوالات تو بہت سے ہیں، جس کے اندر میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ 2008 کے بھی جو ممبئی کے حملے تھے، جس میں انٹیلیجنس کی ان کی اپنی ناکامیوں پر کبھی آج تک کوئی ہندوستان کے اندر کارروائی نہیں کی گئی. تو بھارت عالمی یا تیسری فریقی ثالثی کو ہر دفعہ جو انکار کرتا ہے اور ریجیکٹ کرتا ہے، مگر جب بات کرتا ہے بلیم کرنے کی پاکستان کے اوپر، تو انٹرنیشنل جو ہے جو کیمپینز جو اپنی لانچ کر دیتا ہے، تو تب ان کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، جو ان کی پراکسیز بھی چل رہی ہیں، چاہے BLA کی صورت میں، چاہے اور بھی جو چیزوں میں. تو آئی تھنک اٹس آل انٹر کنیکٹڈ، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے بہت ہی ایک شدت کے ساتھ، ایک اگریسو پالیسی کے ساتھ، ایک بہت ہی کنسسٹنٹ پالیسی کے ساتھ جتنے بھی انٹرنیشنل فرنٹیئرز ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو، چاہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہو، چاہے کمیشن آف انکوائریز ہو، چاہے کوئی پیپلز ٹریبیونلز کی بات ہو، یونائٹڈ نیشنز کے ڈفرینٹ فورمز کے اوپر ہم لے کے جائیں. آئی تھنک ہمیں اب وہ لینینسی کی یا صرف خالی بائی لیٹرلزم پہ فوکس کرنے کا وقت اب ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے سارے بائی لیٹرل اور جو ملٹی لیٹرل فورمز کو نگیٹ کر کے یونیلیٹرلی اب تو وہ اس حد پہ پہنچ گئے ہیں. جو واٹر ٹیررزم، وہ پانی جو کشمیر کی طرف سے بھی آتا ہے، جو تحریک آزادی کا جو میں کہتی ہوں کہ یہ خون ہے کشمیریوں کا، جس کے تھرو یہ پانی پاکستان کی طرف بھی آتا ہے. تو یہ تو اتنی بڑی ایک لائف لائن ہے کشمیر کی ریزسٹنس موومنٹ، اور اب اس کے جو ریپریکیشنز ریجنل اور گلوبلی بھی ہوں گے. اور ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ مارکہ حق میں جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے بھی جو بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی، اور ان کا ٹرمپ کے ساتھ جو لنچ ہوا جس کے اندر، اور اس سے پہلے بھی
جس طرح سائیڈ لائنز کے اوپر بات چیت چل رہی تھی اور جو ایران اسرائیل کی بھی سیز فائر میں بھی ان کا ایک کروشل رول بیہائنڈ دا سین رہا، اور اس کے اوپر بھی آئی تھنک اب ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ اب جو نیکسٹ انٹرنیشنل انیشیٹیوز لیے جائیں اس کے اندر فور فرنٹ پہ جو ہے کشمیر کے اسٹیک ہولڈرز، پاکستان اور کشمیری انٹلیکچوئلس، جرنلسٹ کو، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو اور تھنک ٹینکس کو آن بورڈ لیا جائے ایکوموڈیشنس کو. اینڈ آئی تھنک انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کی بھی بہت ریسرچ ہے اس کے اوپر، یوتھ فورم فار کشمیر کی، اور بھی بہت سے جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لے کے کمپریہنسو ایک اسٹریٹجک پالیسی بنائی جائے ٹو آئسولیٹ انڈیا آن اٹس ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، اور جو ان کی جو وہ ایک اپنی فیشسٹ RSS اور اکھنڈ بھارت کے نیریٹو کے تھرو نہ صرف کشمیریوں کو کچلنا چاہتے ہیں بلکہ پورے خطے اور دنیا کے اندر وہ تباہی کا ایک مرکز بن گئے ہیں. تو پورا ورلڈ آرڈر ہم نے دیکھا ہے اس سیز فائر کے بعد، جب پاکستان کو ایک فتح ملی، ایک ایج ملی انڈیا کے خلاف اس مارکہ حق کے اندر، اور اس کے اندر چائنا نے بہت ساتھ دیا، ٹرکی نے دیا، پاکستان ڈڈ ناٹ اسٹینڈ آئسولیٹڈ دا وے انڈیا ڈیڈ. تو انڈین میڈیا بھی ایکسپوز ہوا، اور آئی تھنک انڈین پولیٹیشنز خاص طور پہ وہ پارلیمنٹ میں بھی کوئی پروف نہیں لا سکے جو انہوں نے فالس نیریٹو جو منجن بیچنے کی کوشش کی، اور اب تو ان کی اپنی عوام جو ہے انہوں نے کچہری کھول دی ہے مودی کے خلاف. تو آئی تھنک یہ جو آئیڈیل ٹائم ہے ٹو سیز دا مومنٹ، اور جتنا ایکٹیولی ایز اے نیشن اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جتنی یونٹی ہوگی آئی تھنک فار کمپریہنسو لانگ ٹرم پالیسی آن کشمیر، آئی تھنک اتنا ہی ہم لوگ ریجنلی بھی اور گلوبلی بھی اپنے نیریٹو کو جو ہے وہ وکٹری دے سکتے ہیں. اینڈ نو ون پرسن کین لیڈ دس. آئی تھنک یہ کلیکٹیو، اور جس طرح زمان صاحب نے بھی بات کی ہے اور میں خود بھی فرم بلیور ہوں کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈائلاگز ہوتے ہیں، but what we need right now, and I would recommend this to President of America, to President Xi as well, and to all the global key stakeholders and regional stakeholders. Government to government is good, but what we want is people to people contact also. When it comes to Kashmir, we want the representatives of Kashmiris to be heard. They need to be seen, they need to be visible, their story needs to be told to the world. So we need to point fingers towards India through international forums. Thank you once again. چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن مشال ملک تقریب سے خطاب کر رہی تھیں. جو آپ نے ملاحظہ کیا، ان کا کہنا تھا کہ ہم شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے. حالیہ کشیدگی اور مختصر جنگ میں بھارت کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہوا ہے. پہلگام واقعے کے بعد بغیر کسی تحقیق کے پاکستان پر الزام لگانا بھارت کی عالمی سطح پر جگ ہنسائی ہوئی ہے. پاکستان نے ہمیشہ